ہمارا جی واقعہ چل رہا ہے جی حضرت بن مالک اللہ کی توبہ کا رکت اور دردناک نے وہ کافی حد تک مکمل کر ہم کوشش کریں گے مکمل کریں اور اسے کریں گے ٹھیک. تو شروع کرتے ہیں جی. کتاب کی گا ترجمہ اور ساتھ ساتھ جو مشریح ہوتی ہے آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں. تو قال کعب کعب رضی اللہ عنہ فرماتا واللہ قسم انعم اللہ جو تعالیٰ نے مجھ پر انعام ما انعم اللہ جو انعام کیا مجھ پر نعمت قط کی نعمت بھی اللہ نے مجھ پر نعمتیں اور انعامات فرمائے ہیں بعد اس کے کہ اذ ہدانی اللہ اللہ ہدایت دی للاسلام کہتے ہیں کہ اسلام کی ہدایت اللہ نے مجھے اسلام کے بعد جتنے بھی اللہ نے فرمائے اعظم میں سب سے نام جو نعمت فی نفسی جو میرے نزدیک ہے من صدق رسول اللہ وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولنا جو مجھ پر انعام لانے کے بعد رسول اللہ کے بولا پھر میری سے قرآن یہ اللہ کا انعام سب سے بڑا. کہتے ہیں یہ نہ ہوا کذب اپنی بات والا جھوٹا کوئی عذر بیان کرنے والا میں نہیں ہوں جھوٹ بول دیتا جھوٹا کوئی بہانہ تھا ہلیکا تو میں بھی ہلاک جاتا ہے ماں ہلاک وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے بولا عذر رسول نے پیش کی. اللہ تعالیٰ بے شک وہ فرمایا دین ان لوگوں کے لیے عذابوں کی جھوٹ بولا تھا حین انزل الوحی جب اللہ نے اپنے نبی کے اوپر وحی نازل کی قال بہت برا ہے انہوں نے فرمایا یہ آخری ایک کے لیے وہ کیا اللہ نے فرمایا یہ 11ویں پارے والی آیتیں ہیں شروع. فقال اللہ تعالیٰ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آگے یہ قرآنی آیات ہے سیحلفون باللہ جی ترجمہ دیکھیے جی سیحلفون ان قریب قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی لکم تمہارے سامنے اذن قال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس پلٹیں گے الیہم ان لوگوں کی طرف تو عریض قسمیں کیوں اٹھائیں گے جھوٹوں لگائیں گے لتو عریض تاکہ آپ ان سے اعراض کریں آپ ان کی ہو جائیں. تو اللہ فعارض عنہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض ان کو چھوڑ دیں انہم رجس بے شک یہ بہت گندے ہیں پلید ہیں واہم جہنم اور ان کا جہنم ہے جزاء یہ ہے بما کانوا یکسبون یہ عمل کیا کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ناپاک بھی ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ان کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے. یحلفون یہ قسمیں اٹھاتے ہیں لکم آپ کے سامنے لترضوا عنہ تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو جائیں. لیکن فإن ترضوا عنہ اے محبوب اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں فإن اللہ لا یرضی پس بے شک اللہ تعالیٰ لا یرضی وہ راضی نہیں ہوگا عن القوم الفاسقین فاسق قوم سے. جی یہ قرآن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب اگر آپ راضی ہو بھی جائیں نا ان سے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. جی کہاں گیا جی وہ عقیدہ رب دا پکڑیا چھڑایا محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ راضی ہو بھی جائیں نا تب بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. جی آگے دیکھیں جی قال کعب کا تعالیٰ نے فرماتے کننا افنا پیچھے رہ گئے تھے ایوہ الثلاثہ یہ 3 بندے امری اس معافی سے اولئک الذین کہ جو کہ وہ قابل منہم کہ جن سے قبول کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جب قسمیں اٹھائیں لہو رسول اللہ کے سامنے. جملے کا مطلب کیا جی کہ جملے کے پیچھے رہ جانے والے جو غصے باقی سارے لوگ پیچھے رہ گئے قریب اللہ نے سب سے جھوٹے بہانے لگاتے رہے جھوٹ بولتے رہے رسول اللہ نے سب قبول فرما لیا سے قسمیں وہ عذر کو قبول فرما لیا. لیکن ہم جو تھی ان کا رسول نہیں کیا عذر کیا بلکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سے تھا. یہ دیکھیں جی فباہم رسول اللہ نے ان سے بھی لے لی یعنی کہ جو بولتے تھے جھوٹے بہانے لگاتے وسلم اور رسول اللہ نے ان کے لیے اس بھی کی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال بھی کیا. وارجع اور مؤخر کر دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے امرنا ہمارا معاملہ حتی قضى اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے فیہ بذالک اس ہمارے معاملے میں معافی کا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا اور وہ جو 3 بندے جو کہ پیچھے رہ جانے والے تھے. اچھا یہ جو جملہ ہے نا یہ قرآن کریم کی آیت ہے یہ ذرا توجہ سے آگے وہ معنی سمجھا رہے ہیں. خلفو کا معنی کیا ہے یہ توجہ سے بات سمجھیے گا جی یہ بات بڑی ٹیکنیکلی ہے ذرا سمجھنے کے لائق ہے. ایک خلفو کا معنی ہے کہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے کہ سارے جنگ میں چلے گئے لیکن یہ 3 جنگ سے پیچھے رہ گئے ٹھیک ہے یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ سے پیچھے رہ جانے والے تھے نا 80 کے قریب وہ سب کے سب کی رسول اللہ نے قبول فرما لی ان کے عذر کو بھی قبول فرما لی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بار بھی کی. لیکن ہم 3 پیچھے رہ گئے ہم 3 لوگ تھے
جو کہ رسول اللہ کی بیعت سے پیچھے رہ گئے، رسول اللہ کے استغفار رہ گئے۔ تو حضرت کعب اب اس کا معنی آپ کو بتا رہے ہیں، جی دیکھیے گا جی، کہتے ہیں ولیس الذی، اور اس کا وہ معنی نہیں ہے، ولی اور نہیں ہے وہ معنی جو کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا، مما خلفنا کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے، تخلفنا عن الغزو، جہاد سے پیچھے رہ جانا۔ جی بات سمجھ آئی جی؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ خلفو کا معنی جہاد سے پیچھے رہ جانا یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ دیکھیں وَإِنَّمَا هُوَ تُهُ کہ بے شک ہمارا وہ پڑ جانا، یانا ہم کو، وَأُهُ اور ہمارا مؤخر کرنا، آمارانا ہمارا معاملہ، عمن ان لوگوں سے، حالف لہو جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی تھی، واعتذر اور عذر بیان کیا تھا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، فقابل منہ تو رسول اللہ نے ان کی توبہ کو، ان کی جو ہے عذر کو قبول فرما لیا تھا۔ یہ والا جو معنی جملے کا وہ مطلب کو سمجھا دیا ہوا ہے، کیونکہ معنی یہ نہیں ہے کہ ہم غزوے سے پیچھے رہ گئے اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی، بٹ وہ جو قرآن کریم کے اندر آیا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی توبہ کو قبول سب کے لیے استغفار کر دی جو تھے، لیکن ان بندوں کا رسول اللہ نے معاملہ وہ مؤخر کر دیا تھا اور اس کو اللہ کے سپرد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارا 3 بندوں کا نام لے کر ہی فرمایا تھا وعد الثلاثہ، اور وہ 3 بندے خلفو کا معافی کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یہاں کہ جی حدیث مکمل ہوتی ہے، 5 سبق بنے، 5 ابھی بھی یہ 2 حصے اس کے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں وفی روایت، ایک روایت میں ہے ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک، غزوہ میں نکلے یوم الخمیس جمعرات کے دن، کانا یحب اور رسول اللہ یہ پسند کیا کرتے تھے ان یخرج یہ کہ رسول اللہ کسی سفر کے لیے نکلیں یوم الخمیس جمعرات کے دن، یعنی یہ ایسا کہ آپ نے کے دن اپنے سوال کریں، کہیں آپ نے سفر کر تو سنت ہے آپ جمعرات والے شروع کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل جمعرات والے دن اپنے سفر کو آغاز، ٹھیک ہے۔ وفی روایت اور ایک روایت میں ہے وکان لا یقدم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے پر کسی بھی سفر سے الا ہاں مگر یہ کہ نہار صبح، فی الضحیٰ صبح کے وقت، یہ بھی نہیں صبح آ جاتے تھے بلکہ فی الضحیٰ چاشت کے وقت، کہ دن چڑھا ہوتا تھا اور چاشت کا وقت ہمارے قریباً ہوتا ہے تقریباً 10:30 11 بجے آج کل چاشت کا وقت ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ سفر سے آ رہے ہیں نا تو ایک تو گھر والوں کو اطلاع دینی چاہیے کہ جی ہم آ رہے ہیں، اور دوسرا سفر سے آنا جو ہے نا وہ تقریباً چاشت کے وقت گھر میں آنا چاہیے۔ فَإِذَا قَدِمَ پس جب رسول اللہ سفر سے واپس آتے بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ تو سب سے پہلے مسجد میں سے ابتدا کرتے، سب سے پہلے مسجد میں جاتے، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ تو رسول اللہ وہاں پر جا کر 2 رکعتیں پڑھتے، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ پھر رسول اللہ لوگوں کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتے اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ان کو سنا کرتے۔ یہاں پر آ کر جی یہ حدیث ختم ہوتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بڑی ہی رکت انگیز جو ہے وہ ہم نے یہ واقعہ پڑھا، جو اس کے اندر اسباق ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آگے جی 2 حدیثیں مختصر تھیں، یہ بھی ہم پڑھ کے آج اپنا جو ہے معاملہ وہ مکمل کرتے ہیں۔ وَأَبِي نُجَيْدٍ ابی نجید اب دیکھیں جی یہ نجید کو پڑھنا کیسے، اس کا اعراب بیان کرنے کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کہاں پر ہے، کہتے ہیں بِضَمِّ النُّونِ نون کے ضمہ کے ساتھ، یعنی کہ نون پیش، نون کے اوپر پیش ہے، نون پیش نون، اور وفتح الجیم اور جیم کے فتح کے ساتھ کہ جیم کے اوپر زبر ہے، نون پیش نو جیم زبر یا جید، یہ انہوں نے اعراب بتایا کہ اس کو پڑھنا ایسے نجید، نون کے اوپر پیش پڑھنی ہے اور جیم کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ عن ابی نجید عمران بن الحسین الخزاعی، عمران بن حسین الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ ابو نجید ان کی کنیت ہے، نام ان کا عمران اور ان کے والد کا نام الحسین ہے، صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان امرأتن، یہ حدیث اب شروع ہوگی، ان امرأتن کہ بے شک ایک عورت، من جوہینہ قبیلہ بنو جوہینہ، قبیلہ جوہینہ سے ایک عورت تھی، اتت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہی حبلہ اور وہ حاملہ تھی، من الزنا زنا سے کہ اس نے گناہ کاری غلط کاری کی ہوئی تھی اور وہ امید سے بھی تھی۔ فقالت پس وہ عورت آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت حدا، اصبت کہ میں نے ایسا گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو کہ حد والا ہے، اصبت حدا کہ میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مطلب کیا ہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا کہ جس کے اوپر حد لازم ہوتی ہے۔ فاقمہ علیہ، فاقمہ پس قائم کیجئے
اس حد کو مجھ پر، یعنی کہ میں نے جو گناہ کیا نا اس کی جو حد بنتی ہے وہ حد مجھ پر جاری کیجئے، تاکہ میں اپنا جو گناہ ہے نا وہ دنیا کے اندر ہی معاف کروا کر جائیں۔ فدعا نبی اللہ، فدعا پس بلایا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولی جہاں اس کے قریبی رشتہ دار کو، فقال، اور رسول اللہ نے فرمایا، احسن الیہا، اس عورت کے ساتھ، یعنی کہ جو عورت آئی تھی نا کہ مجھ پر حد جاری کر دیں، رسول اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کرو۔ فاذا وضعت، پس جب یہ اپنے جو ہے یعنی کوئی بچہ پیدا ہو جائے جب، فاتینی، تو اس وقت اس کو میرے پاس لاؤ۔ دیکھیں جی یہ تعلیمات نبوت ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہے کہ اچھے سلوک کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن جب یہ فارغ ہو جائیں اپنے عمل سے تو پھر اس وقت ان کو میرے پاس لانا ہے۔ ففعل، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو فامر بہا نبی اللہ، تو حکم دیا اس عورت کے بارے نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فشدت، تو پس مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا، علیہا، اس عورت پر، ثیابہا، اس کے کپڑوں کو، یعنی کہ جو اس کے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا ان کپڑوں کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ارد گرد نہ باندھ دیا گیا، لپیٹ دیا گیا، تاکہ یہ کپڑے نہ کھلے، اس کا سطر واضح نہ ہو۔ ثم امرا، پھر رسول اللہ نے حکم دیا، بہا، اس عورت کے بارے میں، فرجمت، اس کو رجم کر دیا گیا۔ یہ رجم سننے کو اندر بڑا آسان ہے، بڑا وہ سوکھا لفظ ہے، لیکن یہ اس کی شدت جو ہے نا وہ بہت، یعنی کہ ایک آدمی، ایک انسان، ایک عورت کو نا پتھر مار مار کے جب تک وہ عورت یا مرد مر نہیں جاتے تھے نا اس وقت تک اس کو پتھر مارتے رہنا ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ فرجمت، پر اس کو رجم کر دیا گیا۔ ثم صلی علیہ، ثم صلی، پھر رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی، علیہ، اس عورت پر۔ فقال له عمر، تو رسول اللہ فقال، تو پس کہا، لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تصلی علیہ، یا رسول اللہ آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ تصلی علیہ یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ وقد زنت، حالانکہ اس نے گناہ کیا، اس نے زنا کیا ہے، اور آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا، لقد تابت توبۃ، اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، تابت، توبہ کی ہے اس نے، توبتن، ایسی توبہ، لو قسمت، اگر تقسیم کر دی جائے، بین 70، 70 لوگوں کے درمیان، من اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے، لواسعتہم، لواسعتہم، تو یہ توبہ ان 70 بندوں کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ یعنی کہ بابو توبہ چل رہی ہے نا، تو یہ توبہ کے بارے میں حدیث انہوں نے ذکر کر دی کہ ایسی اس عورت نے توبہ کی ہے کہ اگر یہ عورت کی توبہ 70 بندوں کے اوپر تقسیم کر دیجیے نا کہ بھائی یہ تیری بھی توبہ ہوگی، تیری بھی توبہ ہوگی، تو 70 بندوں کی نجات کے لیے یہ اس عورت کی توبہ یہ کافی ہے۔ اس قدر اخلاص تھا۔ دیکھیں جو گناہ، انسان گناہ ہو جاتا ہے اور انسان غلطی خطاؤں کا پتلا ہے، اصل جو ہے نا، اصل وہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہونے کے بعد اس کو گناہ کے اوپر شرمندگی ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ شرمندگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ جی آگے دیکھیں جی، وحل وجدتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر، وحل وجدتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، افضل، اس سے زیادہ افضل، من ان جادت، کہ شک اس نے قربانی دے دی ہے، بنفسہا، اپنی جان کی، للہ عز و جل، اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی اگر وہ عورت اپنا گناہ چھپانا چاہتی ہے تو چھپا دے، لیکن اس عورت نے اپنی توبہ کروانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، تو اے عمر اس سے زیادہ افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھوں؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جی کبیرہ گناہ بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے نا تو تب بھی اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اگر وہ توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی جنازہ پڑھی، جیسے کہ رسول نے وہاں پر نماز جنازہ اس کی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری حدیث جی سے توبہ کی۔ وعن ابن عباس، نہیں آخری نہیں، ایک چھوٹی سی حدیث آگے بھی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، اور رسول اللہ نے فرمایا، لو ان لابن آدم، دیکھیں جی ہمارے بارے میں حدیث ہے جی 2023 کے اندر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ لو ان، کہ بے شک، لابن آدم، بیٹے کے لیے، وادین، ایک وادی ہو، من ذہب، سونے کی، سونے کی ایک وادی موجود ہے، احبت، وہ انسان، وہ ابن آدم، وہ آدم کا بیٹا، وہ کرے گا، ان یکون لہو، یہ کہ ہو جائے اس کے لیے، دو وادیاں، یعنی کہ ایک در اس کا سونا پڑا ہوا ہے نا، سونا ہی سونا پڑا ہوا ہے، تو وہ کرے گا یار کاش کے ایک اور آ جائے، کاش کے ایک وادی اور ہو جائے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأ، اور ہرگز نہیں رکھتا فاہو ابن آدم کا، انسان کا منہ، اور ایک روایت میں انسان کا پیٹ بھی آتا ہے کہ انسان کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی الا التراب، سوائے مٹی کی۔ مٹی ہی ہے جو انسان کا منہ اور انسان کا پیٹ بھرے گی، ورنہ انسان اس دنیا کے اندر ایک بار ہونے کی انسان کہتا ہے یار دوسری بھی ہونی چاہیے، ایک پلاٹ ہو جائے، ایک گھر بنگلہ ہو جائے، انسان کہتا ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی کبھی بھی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، جی، اور وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ رجوع فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں اعلیٰ اس شخص پر من تابہ جو کہ توبہ کرے، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سوال کرے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ متفقون علیہ، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آخری حدیث جی، وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضحک اللہ، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے مسکراتا ہے اور کس کیفیت کے ساتھ مسکراتا ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، صرف ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح کہ حدیث میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، کس طرح مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مسکرانے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں بس اس کو اسی طرح اور ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں ذہنی ورزش نہیں کرنی، گھوڑے نہیں دوڑانے کا، کیسے ہوگا یہ نہیں۔ یضحک اللہ، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ اللہ و تعالیٰ سبحانہ پاک ہے، و تعالیٰ اور بلند ہے، الی رجلین، دو آدمیوں کی طرف، دو آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ کون سے دو؟ یقتل احدہم، کرتا ہے ایک ان میں سے ایک، الآخر، دوسرے کو، ید الجنہ، اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دو بندے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، قاتل اور مقتول ہے، تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو پر مسکراتے ہیں کہ دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یار یہ ہے کہ ایک بندہ دو بندے کو قتل بھی کرے اور چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ نے آگے وجہ فرمائی، وجہ بیان فرمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا یقاتل، کہ جو مقتول قتل ہونے والا ہے، یقاتل وہ قتال کرتا ہے، ہاذا میں نے کون سا؟ مقتول قتل ہونے والا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، اور وہ قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اب وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی وہ جنت میں چلا گیا، کہ مقتول شہید وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں علی القاتل، قاتل کی، کہ قاتل کو بھی خیال آتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، فیسلم، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، فیستشہد، پھر وہ جنگ کے اندر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، اب حضرت حمزہ مقتول ہے، شہید ہونے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، پھر وہ بھی جنگ میں گئے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جنت کے اندر دونوں اکٹھے ہوں گے، حضرت وحشی بھی ہوں گے، حضرت حمزہ بھی ہوں گے، تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے حضرت وحشی اور حضرت حمزہ کو، کہ ایک قاتل ہے وہ بھی جنت میں ہے اور مقتول ہے وہ بھی جنت میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہ اور خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں سے ہمیں سوچ کر اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا